Development in the first 2 decades. Now, looking at the third 5-year plan, جو کہ 1965 سے 1970 کا development plan ہے, like the second 5-year plan, this plan too viewed education as national investment and a major determinant of the economic growth. اب جس طرح کہ second 5-year plan جو ہے وہ بالکل اسی کی ساخت کے اوپر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے جو تھرڈ 5-year plan ہے وہ انہی دو باتوں کو ایمفسائز کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک نیشنل انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن جو کہ اکنامک گروتھ کی ڈٹرمننٹ ہو سکتی ہے. دس پلان واز پریپیئرڈ ناٹ اونلی ٹو کیپ پیس ود دا پروگرس بٹ ٹو آلسو آگمنٹ اٹ، یعنی نہ کہ صرف کہ پروگرس کے ساتھ چلے بلکہ پروگرس کو تیز بھی کریں. اوریجنلی ₹3,030 million were allocated for education, but due to the war of 1965, the amount was reduced to $2,674 million. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں اس کے لیے پیسے تو زیادہ مختص کیے گئے، لیکن 1965 کی جو ہماری وار ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس کی وجہ سے جو لوڈ حکومت کے اوپر پڑا تو اس کے فنڈز کو تھوڑا کم کر کے 2,674 ملین روپیز پہ لے آیا گیا. اب فائنینشیل ایجوکیشن کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پرائمری ایجوکیشن از ریسیونگ 13.6% جو کہ تھوڑا ہائر ہے. سیکنڈری ایجوکیشن 20.8% جو کہ اس سے بھی زیادہ ہے. ٹیچر ایجوکیشن 3.5 یعنی پچھلے 5-year پلان سے کچھ پیسے اس کی مد میں کم کر دیے گئے. ٹیکنیکل ایجوکیشن 26%. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو بہت زیادہ بجٹ دیا جا رہا ہے. اور کالج اور یونیورسٹیز 19.3 یعنی پچھلے پلان سے اس دفعہ کچھ کم پیسے مختص کیے گئے کالج اور یونیورسٹی سیکٹر کے لیے. اسکالرشپ 7.1% یعنی اسکالرشپس میں بھی اراؤنڈ 3% کی کمی کی گئی. اور مسلینیس 9.7 اینڈ دس از ہاؤ دس پلان واز ایلوکیٹڈ دی فائنانسز. دی ایجوکیشن پالیسی 1969. In December 1966, the second martial law was imposed by General Yahya Khan. This martial law government set up a number of study groups to formulate a new education policy. اب اس گورنمنٹ نے کچھ اسٹڈی گروپس جو ہیں انہیں فارم کیا کہ وہ ایک نئی ایجوکیشن پالیسی کو وضع کریں. These study groups consulted with parents, teachers and other cross sections of the society and drafted a policy which offered various proposals. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو سامنے لے کے آیا جا رہا ہے جس میں پیرنٹس بھی ہیں، ٹیچرس بھی ہیں اور دوسرے کئی جو ہیں معاشرے کے سیکٹر انہیں انوالو کیا گیا. This policy aimed to use education as a force of national unification and recommended the integration of two separate education systems, madrasas and contemporary public schools, which were operating side by side. اب یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پالیسی نیشنل یونیفیکیشن کی بات کرتی ہے اپنے ریفارم سے. اور نیشنل یونیفیکیشن میں انہوں نے یہ سوچا کہ مدرسہ کی ایجوکیشن اور کنٹمپرری اسکولس کی ایجوکیشن جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں انہیں ایک دوسرے میں مدغم کر دیا جائے، ان کو آپس میں ملا دیا جائے. اور میڈیم آف انسٹرکشن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز آلسو سجیسٹڈ ٹو بی بنگالی ان دا ایسٹ پاکستان اینڈ اردو ان دا ویسٹ پاکستان. یعنی پاکستان کے جو 2 حصے تھے جس میں ایک ایسٹ پاکستان ہے اس کے لیے بنگالی کو وضع کیا جائے اور اردو کو ویسٹ پاکستان کے لیے جو کہ زیادہ بولے جانے والی زبانیں ہیں. The policy further called for more involvement of the students and teachers in the affair of education and then changes in the management and functioning of private institutions. اور یہاں ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے علاوہ بیوروکریسی کی بھی آ رہی ہے جس میں مینجمنٹ اینڈ فنکشننگ آف پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو زیادہ انوالو کیا جائے ایجوکیشن کے افیئرس میں. And then removing the disparity between rural and urban education. اور یہ ایک آخری نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جو رورل ہے جو کہ ہماری دیہی علاقوں میں ایجوکیشن ہے اور جو شہری علاقوں کی ایجوکیشن ہے ان کے درمیان جو ڈسپیرٹی ہے، ان کے درمیان جو متفرق باتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. Therefore, in the first 5-year plan, the focus was on secondary education, colleges and universities, and out of 581 million allocated to education, only 400 million, that is 6.9% of the proposed allocation, was spent on education. اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر جو ایمفسس ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن پہ ہے اور کالجز اور یونیورسٹیز پہ رہا. لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ 581 ملین ایلوکیٹڈ جو تھے بجٹ و ایجوکیشن کا، اس میں سے صرف 400 ملین جو تھے انہیں اسپینڈ کیا گیا ایجوکیشن کے اوپر.
In the second 5-year plan, the focus shifted to technical education along with colleges and universities. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی مد میں بہت زیادہ بجٹ مختص کیا گیا اور اس دفعے کالج اور یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بھی بہت زور ڈالا گیا. Only 64% of the allocated amount was spent on education. جبکہ جو 64% ہے ٹوٹل بجٹ کا وہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کیا گیا. Whereas in the third 5-year plan, importance was given to secondary education and continual support for technical education. کہ تیسرے 5 سالہ ڈیولپمنٹ منصوبے کے اوپر جو امپورٹنس ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن کو دی جاتی ہے اور کنٹینیول سپورٹ کا ایک فیصلہ کیا جاتا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے. 56% جو ہے آف دی ایکچوئل ایلوکیشن واز اسپینٹ آن ایجوکیشن، جبکہ 56% جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کیا جاتا. تو ہم اوور دا ایئرز یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلان میں جو بجٹ رکھا جاتا ہے اس سے کہیں کم جو ہے وہ ایجوکیشن پہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے.